اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ پارہ نمبر 3 آج ہم دیکھیں گے، اور یہاں پہ اس بات سے شروع ہو رہا ہے کہ سورہ بقرہ میں تشریح احکام کے ساتھ نبوت اور رسالت کا موضوع بھی بیان ہوا۔ دوسرے پارے کے آخر میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ خود رب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی، اور یہاں تیسرے پارے کے آغاز میں ان خصائص کا ذکر ہے جو بعض انبیاء علیہ السلام کو عطا کیے گئے تھے۔ ایک یعنی کسی کو قیادت عطا کی، کسی کو بلا واسطہ ہم کلامی کا شرف عطا کیا گیا، کسی نبی کی تائید واضح معجزات سے کی گئی، اور یہ تمام انبیاء علیہ السلام علوم و مرتبے کے باوجود فضل و شرف میں ایک جیسے نہ تھے، بلکہ بعض کو بعض پر فضیلت حاصل تھی۔ جیسے بعض انبیاء کرام کو دوسروں پہ فضیلت حاصل ہے، اسی طرح ان کی امتوں کو بھی ایک دوسرے پہ فضیلت حاصل ہے، چونکہ بہت ساری خصوصیات اور امتیازات کی بنا پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء کرام پر فضیلت حاصل ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو بھی دوسری امتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ کتاب اللہ کی افضل ترین آیت کے بارے میں آتا ہے کہ انبیاء کے فضائل اور فرق و مراتب کو بیان کرتے ہوئے یہ صورت ہمارے سامنے اس آیت کو پیش کرتی ہے جو کتاب اللہ کی افضل ترین آیت ہے، اور اسے مراد آیت الکرسی ہے جو 50 کلمات اور 10 جملوں پر مشتمل ہے۔ اس میں 17 بار اللہ تعالیٰ کا ذکر آیا، کہیں صراحتاً اور کہیں اشارتاً۔ پھر اس کے بعد نمرود بن کنعان سے مباحثے کی بات آئے گی، حضرت ابراہیم اور حضرت عزیر کے قصے بھی بیان کیے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ قصہ بھی جب انہوں نے نمرود بن کنعان جیسے سرکش اور متکبر بادشاہ کے ساتھ مباحثہ کیا تھا۔ مردوں کو زندہ کرنے کا منظر، اور وہ قصہ بھی جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی کہ مجھے مردوں کو زندہ کرنے کا منظر دکھایا جائے۔ 100 سال کے لیے موت کے بارے میں حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر آیا کہ تباہ شدہ بستی کو دیکھ کر ان کے دل میں خیال پیدا ہوا، نامعلوم اس بستی کو دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا، چنانچہ خود ان پر 100 سال کے لیے موت مسلط کر دی گئی، پھر انہیں زندہ کیا گیا۔ پھر احیاء موتا کے بارے میں اس صورت میں 5 جگہ ذکر آئے گا، اور احیاء موتا سے مطلب ہے کہ مردوں کو زندہ کرنے کا موضوع۔ اس مقتول کے واقعے میں جو گائے کا گوشت جسم کے ساتھ لگنے کے بعد زندہ ہو گیا تھا، وہ اس کے بعد بنی اسرائیل کے ان معاندین کے قصے میں جنہوں نے رویت باری کا مطالبہ کیا تھا اللہ کو دیکھنے کے لیے، جو ضدی لوگ تھے، انہوں نے پھر اس قوم کے قصے میں طاعون سے بچنے کے لیے گھروں سے بھاگ کھڑی ہوئی تھی قومیں، اور پھر حضرت عزیر علیہ السلام کے قصہ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں۔ تو یہاں پہ آ کے مذکورہ بالا کے علاوہ سورہ البقرہ میں جو اہم مضامین بیان ہوئے، اب وہ بھی دیگر جو موضوعات ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ اب یعنی کہ انفاق فی سبیل اللہ، یعنی دین اسلام انسانیت، انفاق فی سبیل اللہ، اخوت، محبت، فضل اور احسان کا دین ہے۔ انسانی فلاح کا کوئی پہلو ایسا نہیں جس کی قرآن نے دعوت نہ دی ہو، اور نیکی کا کوئی ایسا کام نہیں جس کی اسلام نے ترغیب نہ دی ہو۔ سورہ البقرہ میں انداز بدل کر انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت بیان کی گئی اور اس کے آداب بھی بتائے گئے ہیں۔ پھر اخلاص کی بنا پر صدقہ دینا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والوں اور اخلاص کی بنا پر انہیں حاصل ہونے والے ثواب کو اس کاشتکار کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جو زمین میں ایک دانہ بوتا ہے اور اسے 7 بالیاں اگتی ہیں، تو ایک ایک بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ یوں کاشتکار یعنی کسان زمین کو ایک دانہ دے کر اسے سینکڑوں دانے واپس لے لیتا ہے۔ یہی حال اس شخص کا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے 1 روپیہ خرچ کر کے سینکڑوں بلکہ ہزاروں لاکھوں نیکیاں حاصل کر لیتا ہے۔ آیت نمبر 261۔
دکھاوے کے صدقے کے بارے میں یہ بات آتی ہے، جو محض دکھاوے کے لیے صدقہ کرتا ہے اسے اس کسان کے ساتھ تشبیہ دی گئی جو اپنی فضل ایسی چٹان پر بوتا ہے جس پر مٹی کی ہلکی سی تہ ہوتی ہے۔ اگر تیز بارش ہو جائے تو مٹی اور بیج دونوں بہہ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ آیت نمبر 264۔ صدقے کے بعد دل آزاری کی بات ہے، آیت نمبر 263، یعنی مناسب بات کہہ دینا اور درگزر کرنا ایسے صدقہ خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد دل آزاری کی جائے۔ ردی چیز ردی ہے۔ دوسرا حکم یہ دیا گیا آیت نمبر 267 میں کہ اے ایمان والو، اپنی کمائی میں سے اور جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کیا اس میں سے بھی عمدہ چیزیں ہی خرچ کرو، اور ایسی ردی چیزیں اللہ کی راہ میں دینے کا ارادہ بھی نہ کرنا جو اگر تمہیں دے دی جائیں تو تم کبھی بھی نہ لو، سوائے اس کے کہ تم چشم پوشی کرو۔ ٹھیک ہے۔ پھر ہے صدقہ علانیہ یا صدقہ مخفی، یعنی چھپا کے کیسے دینا چاہیے۔ تیسرا حکم یہاں پہ یہ آئے گا کہ اگر تم صدقات علانیہ دو تب بھی اچھی بات ہے، اور اگر تم چھپا کر ضرورت مندوں کو دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ آیت نمبر 271۔ حرمت ربا آ گئی، یعنی کہ سود۔ سورہ بقرہ میں جو شرعی مسائل بیان کیے گئے ان میں ہمارے ہر دور کا جو اہم مسئلہ حرمت ربا وہ بھی ہے۔ سود خور کے بارے میں آتا ہے کہ اس شخص کے ساتھ تشبیہ دی گئی جو جنات اور شیاطین کے اثرات کی وجہ سے خپتی اور دیوانہ ہو جاتا ہے۔ دنیا میں بھی سود خار کا حال خبتیوں اور پاگلوں جیسا ہوگا، قیامت کے دن وہ قبر سے بھی یوں ہی کھڑا ہوگا۔ اور پھر سود پر وعید کیا آئی ہے کہ ایسی سخت سزا سنائی گئی کہ اس جیسی وعید کسی بڑے سے بڑے گناہ پر بھی قرآن میں نہیں آئی۔ ارشاد ہوا اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور لوگوں پر تمہارا جو سود باقی رہ گیا اگر تم واقعی مومن ہو تو اسے چھوڑ دو، لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر تمہارے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ آیت نمبر 278 279۔ دو متضاد نظام۔ یہاں یہ امر قابل غور ہے کہ قرآن نے صدقے کے فضائل اور آداب بیان کرنے کے بعد ربا کے نقصانات اور تباہ کاریاں بیان کی ہیں۔ اصل میں صدقہ اور ربا دونوں متضاد نظام ہیں۔ نمبر 1، صدقے میں احسان، پاکیزگی اور تعاون کا جذبہ ہوتا ہے، جبکہ ربا میں بخل، گندگی، خود غرضی پوشیدہ ہوتی ہے۔ صدقے میں دوسری چیز ہے کہ صدقے میں دیا ہوا مال واپس لینے کی نیت کوئی نہیں ہوتی، جبکہ ربا میں اصل زر سے بھی زیادہ لینے کی شرط ہوتی ہے۔ تو یہ لالچ ہوئی نا انسان کے دل، کتنی گہری بات ہے اور کتنی سخت بات ہے۔ صدقے سے آپس کی محبت بڑھتی ہے، جبکہ ربا سے باہمی نفرت میں اضافہ ہوتا ہے۔ صدقہ کرنے والے کے لیے اللہ کی محبت کا اعلان، مغفرت کا وعدہ ہے، جبکہ سود خور پر لعنت کی وعید اور اعلان جنگ ہے۔ سود کے نفسیاتی، اخلاقی، معاشی اور معاشرتی نقصانات اتنے واضح ہیں کہ اب سود کے حامی دبی دبی زبان سے اس کا اعتراف کرنے لگ گئے ہیں۔ مالی معاملات کے بارے میں آتا ہے کہ ربا کی حرمت کا بیان کرنے کے بعد دین، تجارت اور باہمی لین دین اور رہن کے احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ یہ احکام جس آیت کریمہ میں بیان کیے گئے ہیں وہ قرآن کریم میں سب سے طویل آیت ہے، آیت نمبر 282، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن مالی معاملات کو کس قدر اہمیت دیتا ہے، اور یہ کہ اسلام دین اور دنیا، عبادت، تجارت، جسم، روح سب کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں جو احکام دیے گئے ہیں ان میں سے چند مندرجہ ذیل ہے۔ ادھار، یعنی ادھار کے تمام معاملات میں تحریری دستاویزات تیار کر لینی چاہیے، لکھنا چاہیے اس کو نا۔ ادھار کی میعاد، جب ادھار کا میعاد کیا جائے تو اس کی میعاد ضرور مقرر کی جائے، اور میعاد بھی ایسی مقرر کی جائے جس میں کسی کو شک نہ ہو۔ تو لکھت پڑھت ضروری ہے۔ رہن، گروی کرنا، دوران سفر اگر دستاویز کی تیاری ممکن نہ ہو تو رہن رکھ کر بھی قرض لیا جا سکتا ہے۔ تجارت، دست بدست تجارت کی صورت میں تحریر کرنا، لکھنا پڑھنا ضروری نہیں ہوتا۔ چونکہ سورہ بقرہ میں نماز، زکوٰۃ، حج اور روزہ، جہاد، صدقہ، ربا، نکاح، طلاق، عدت جیسے متعدد شرعی احکام بیان ہوئے ہیں، اس لیے سورت کے اختتام پر یہ وضاحت کر دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ آیت نمبر 285۔
ایک جامع دعا۔ یوں ہی سورت کے اختتام جامع ترین دعا پر کیا گیا، جس میں مسلمانوں کو سکھایا گیا کہ وہ بارگاہ الہی میں یوں درخواست کیا کریں، آیت نمبر 286، کہ اے اللہ، اگر احکام کی تعمیل میں ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو صاف معاف کر دینا۔ ٹھیک ہے، آخر تک یہ ہے آیت لکھی ہوئی۔ جب تک مسلمان احکام الہیہ پر اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرنے کے ساتھ غلطیوں اور کوتاہیوں پر استغفار کرتے رہیں گے، نیز وہ اللہ تعالیٰ سے دعا التجا کرتے رہیں گے، تو انشاءاللہ یہود جیسے انجام بد سے بچ جائیں گے۔ یہاں پہ سورہ البقرہ کا اختتام ہوا۔ یہ آخری 2 صورتیں بے حد اہم ہے، رات کو سونے سے پہلے ان کو پڑھنا اس کا معمول تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امت کو بھی پڑھنا چاہیے۔ سورہ آل عمران کی ابتدا ہو رہی ہے، ترتیب کے حساب سے تیسری صورت ہے قرآن کی، اور نزول کے حساب سے 89 صورت ہے، اور اس کے 8 رکوع تو اچھا یہ اس کے تھے یہاں اچھا مدنی صورت ہے، اور یہ بالاتفاق بالکل مدنی ہے۔ آیات اس میں 20 رکوع ہیں اور 200 آیات ہیں۔ وجہ تسمیہ، چونکہ صورت میں حضرت عمران کے خاندان کا قصہ بیان کیا گیا، اس لیے اس کا نام آل عمران رکھا گیا۔ آیت نمبر 33 سے 37 تک یہ قصہ چلے گا۔ فضیلت دیکھیں، سورت کی فضیلت کے بارے میں صحیح مسلم میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ 2 روشن صورتیں یعنی بقرہ اور آل عمران پڑھا کرو۔ دونوں صورتوں میں مناسبت کیا ہے؟ ان دونوں صورتوں میں حد درجہ مناسبت پائی گئی۔ شمس و قمر، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان دونوں صورتوں کو ظاہروین، 2 روشن چیزیں یا شمس اور قمر قرار دینا بھی ان کے درمیان مناسبت کو ظاہر کرنا ہے۔ اہل کتاب سے خطاب علاوہ ان دونوں صورتوں میں اہل کتاب سے خطاب آئے گا، اور مگر سورہ بقرہ میں زیادہ تر بات یہودیوں کی آئی تھی، اس صورت میں عیسائیوں کی بات یعنی نصارہ کی بات زیادہ ہوگی۔ آغاز یہ کہ پھر دونوں صورتوں کا آغاز حروف مقطعات یعنی الف لام میم سے ہوا، اور دونوں ہی صورتوں کی ابتدا میں قرآن کریم کی حقانیت کو بیان کیا گیا ہے، اور اختتام دونوں صورتوں کے اختتام پر جامع قسم کی دعائیں منقول ہیں۔ نجران کا عیسائی وفد، اس کا ذکر آئے گا۔ اس صورت کی تقریباً 80 آیات اس وقت نازل ہوئی جب نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وفد میں عیسائیوں کے 60 افراد شامل تھے۔ وفد کے شرکاء نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مباحثہ کیا، اللہ کا بیٹا، اور انہیں معاذ اللہ کا بیٹا ثابت کرنے کی کوشش کی، اور اس سلسلے میں ان آیات سے استدلال کیا جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ یا روح اللہ قرار دیا گیا۔ آیات محکمات ان کی اس غلط استدلال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کے کلام میں 2 قسم کی آیات ہیں۔ ٹھیک ہے، بعض آیات وہ ہیں جو اپنی مراد پر دلالت کرتے بالکل واضح ہیں۔ اچھا، ایسی آیات کو کیا کہتے ہیں؟ محکمات۔ اور قرآن کریم کا غالب حصہ، زیادہ تر حصہ جو ہے محکمات پر ہی شامل ہے۔ دوسرا حصہ ہے آیات متشابہات، ٹھیک ہے، جن کی حقیقی اور یقینی مراد اللہ کے سوا کسی اور کو معلوم نہیں، یا جن میں کسی بھی وجہ سے اشتباہ پیدا ہو جاتے، ایسی آیات کو متشابہات کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو قرآن میں محکم آیات زیادہ ہیں۔ حق کی متلاشی، جو حق کی متلاشی ہوتی ہیں وہ ہمیشہ محکمات کی پیروی کرتے ہیں، اور جن کے دل میں شک، کجی یعنی اور ہوتا ہے، اور دماغ میں فطور ہوتا ہے، وہ متشابہات کی غلط سلط تعویل کرتے ہیں، اور اس کی مراد تک پہنچنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ کلمت اللہ یعنی روح اللہ، کلمت اللہ اور روح اللہ جیسے الفاظ متشابہات کی قسم میں سے ہیں۔ ان متشابہات کی بنیاد پہ شرکی عقائد کی عمارت کھڑی کرنا پانی پر نقش بنانے کے سوا کچھ نہیں۔ بصیرت سے کورا یعنی توحید اور ایمان کے دلائل بالکل واضح ہیں، ان کا انکار وہی شخص کر سکتا ہے جو بصیرت سے بالکل کورا ہو، یعنی اس کائنات کی ہر چیز، یہاں تک کہ خود اللہ تعالیٰ، اس کے پاک فرشتے، نیک علماء توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ آیت نمبر 18۔
اللہ کا پسندیدہ دین، جسے اللہ توحید کی گواہی دیتا ہے، اسی طرح وہ اس بات کی بھی گواہی دیتا ہے کہ اس کے نزدیک پسندیدہ دین صرف اسلام ہے۔ یہود و نصارہ کا اس کی حقانیت کے بارے میں جھگڑا کرنا سوائے کفر ضد کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اہل کتاب کے جرائم، اگلی آیات میں مسلسل اہل کتاب کی مذمت کی گئی ہے اور ان کے جرائم بیان کیے گئے ہیں۔ یہی ہیں جنہوں نے انبیاء کو قتل کیا، خون ریزی کی، اللہ کے نیک بندوں پر مظالم ڈھائے۔ آیت نمبر 21۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں یہاں پہ کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ مسلمانوں کو سمجھایا گیا کہ مومنوں کو چھوڑ کے کافروں کو دوست نہ بنائیں۔ آیت نمبر 28۔ کیونکہ اسلام اور کفر کے درمیان کوئی رشتہ ناتا نہیں اور کفار کبھی بھی مسلمان کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد 3 عبرتناک قصوں کی بات آئے گی۔ اس میں یہ تینوں قصے خوار کے عادات کے قبیل سے ہیں اور تینوں اللہ کی عظیم قدرت پر دلالت کرتے ہیں۔ بدترین گمراہی، پہلا قصہ حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت کا ہے، جنہیں عیسائیوں نے اللہ تعالیٰ کی زوجہ اور ان کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا اور یوں بدترین گمراہی کا شکار ہو گئے۔ مریم علیہ السلام کے والد حضرت عمران اللہ کے نیک بندے تھے اور آپ کی والدہ صاحب کردار اور پاک باز خاتون تھی۔ عرصے تک ان کے ہاں بچہ پیدا نہیں ہوا تھا۔ ایک دن پرندے کو دیکھا کہ اپنے بچے کو دانا کھلا رہا تھا، دیکھ کر دل مچل گیا کہ اولاد کی آرزو پیدا ہو گئی۔ نظر مانی کہ اللہ تعالیٰ کے حضور دامن پھیلا کے درخواست کی کہ اگر تو نے مجھے اولاد عطا فرمائی تو میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اللہ جل شانہ نے دعا قبول کی اور ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوگی۔ دستور یہ تھا کہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے لڑکوں کو قبول کیا جاتا تھا، لڑکیوں کو قبول نہیں کیا جاتا تھا۔ ایک سانحہ یہ بھی پیش آیا کہ نومولود بچے کے والد انتقال کر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے سابق دستور کے خلاف زوجہ عمران کی نظر قبول فرمائی اور اپنے زمانے کے بہترین انسان حضرت زکریا علیہ السلام کو بچی کی کفالت اور تربیت کے لیے منتخب فرمایا۔ اس کے ساتھ حضرت زکریا علیہ السلام نے بچی کی کرامات اور بے موسم پھل دیکھا تو ایک دن پوچھا، اے مریم یہ رزق تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کے ہاں سے آتا ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ آیت نمبر 37۔ زکریا علیہ السلام کی آرزو کیا ہوئی کہ معصوم بچی کا ایمانی جواب سن کر حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں بھی اولاد کی آرزو جاگ اٹھی۔ حالانکہ ان کی عمر 100 سال سے تجاوز کر چکی تھی اور بیوی بھی بوڑھی ہو چکی تھی، بھانج تو تھی ہی، لیکن ظاہری اسباب کی مخالفت کے باوجود انتہائی عجز و انکسار کے ساتھ دعا کی اپنے رب سے کہ مجھے اپنی خصوصی عنایات سے نیک اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی نیکوں دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 38۔ اللہ تعالیٰ نے شکستہ دل سے کی گئی دعا قبول فرمائی اور ایسے بیٹے کی بشارت سنائی جو 4 صفات کا حامل تھا۔ 1، وہ کلمت اللہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرے گا اور آپ پر ایمان لائے گا۔ 2، وہ علم و تقوی اور زہد اور عبادت میں سعادت کے مقام پر فائز ہوگا۔ 3، وہ انتہائی عفیف ہوگا، قدرت اور قوت کے باوجود عورتوں کے قریب نہیں جائے گا۔ 4، اور وہ انبیاء صلحاء کی جماعت کا ایک فرد ہوگا۔ تیسرا عبرت آموز قصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ہے۔ اگر حضرت مریم اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قصہ اس اعتبار سے عجیب اور قدرت الہیہ کا نمونہ تھا کہ ان کے والدین بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ چکے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا عجیب ترین قصہ، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بالکل عجیب، کیونکہ آپ کے والد ولادت کے بغیر سراسر معجزانہ طریقے پر ہوئی۔ جب فرشتوں نے حضرت مریم کو بیٹے کی ولادت کی خبر دی تو انہوں نے بڑے تعجب سے کہا، میرے ہاں بچہ کیسے پیدا ہو گیا حالانکہ مجھے کسی نے انسان نے ہاتھ نہیں لگایا؟ کن فیکون، اللہ کی طرف سے جواب دیا گیا، اسی طرح ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے۔ جب وہ کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو اس سے کہتا ہے ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 47۔ یہود کا ایمان قبول کرنے سے انکار۔ سیدنا مسیح علیہ السلام کو باری تعالیٰ نے مختلف معجزات عطا فرمائے، لیکن ان معجزات کو دیکھ لینے کے باوجود یہود کو ایمان قبول کرنے کی سعادت حاصل نہ ہوئی، اور یہود کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا عزم اس بارے میں آئے گا، اور انہوں نے ارادہ کیا۔ دوسری طرف اللہ نے آپ کو بچانے کی تدبیر کر لی، پھر سب نے دیکھ لیا کہ اللہ ہی کی تدبیر غالب رہی۔
ارشاد باری تعالیٰ انہوں نے بھی تدبیر کی اور اللہ نے بھی تدبیر کی اور اللہ سب تدبیر کرنے والوں سے اچھا ہے۔ آیت نمبر 54۔ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ سولی دے کر قتل کر دیا۔ عیسائی کہتے ہیں کہ انہیں سولی دے کر قبر میں دفن کر دیا گیا، 3 دن تک وہیں رہے، پھر قبر پھٹی اور آسمانوں پر چلی گئی اور وہاں رب کے عرش پر تشریف فرما ہے۔ متحد ہندوستان میں ایک مدعی نبوت کی اقتدار کرنے والے فرقے کا دعویٰ ہے کہ آپ سولی پر زخمی ہو گئے تھے، آپ کو مردہ سمجھ کر قبر میں دفن کیا گیا، شاگردوں نے آپ کا علاج کیا جس سے آپ تندرست ہو گئے، پھر آپ ہجرت کر کے کشمیر چلے گئے، وہیں آپ کا انتقال ہوا۔ قرآن کا دعویٰ ان تمام دعووں کے برعکس قرآن کا دعویٰ اور اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ یہ ہے کہ آپ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا، آپ قیامت کے قریب آسمان سے اتریں گے اور پھر اپنی زندگی پوری فرما کے طبعی موت مریں گے۔ سورہ آل عمران میں ہے، جس وقت اللہ نے فرمایا میں تجھے اس وقت موت دوں گا جو وقت موت کے لیے مقرر ہے، اور فی الحال میں آپ کو اپنی طرف اٹھا لیتا ہوں اور میں تجھے کافروں کے الزامات سے پاک کیے دیتا ہوں اور تیری تباہ کرنے والوں کو قیامت کے دن تک کافروں پر غالب کر دوں گا۔ آیت نمبر 55۔ مباہلے کی دعوت، اس کے بارے میں جو واقعہ آئے گا پارے میں، نجران کے وہ عیسائی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بحث و مباحثے کے لیے مدینہ منورہ آئے تھے، جب وہ تمام دلائل سننے کے باوجود حق کا اعتراف کرنے پر مجبور نہ ہوئے تو اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مباہلے کی دعوت دی، یعنی یہ کہ تم اپنے اہل و عیال کو لے کر آؤ، میں اپنے اہل و عیال کو لے کر آتا ہوں، پھر ہم مل کر خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت۔ آیت نمبر 61۔ عیسائیوں کا یہ وفد جو 60 افراد پر مشتمل تھا اور اس میں ان کے 14 انتہائی مذہبی رہنما بھی شامل تھے، سردار بھی تھے، ان میں سے کوئی بھی مباہلے کے لیے تیار نہ ہوا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جزیہ دینے پر راضی ہو گئے تھے۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد سورہ آل عمران تمام اہل کتاب کو، خواہ وہ یہودی ہوں یا عیسائی، ایک ایسے کلمے پر متفق ہو جانے کی دعوت دیتے ہیں جس کی تلقین تمام انبیاء علیہ السلام نے کی اور جس کی تعلیم چاروں کتابوں سمیت تمام آسمانی صحیفوں میں دی گئی ہے، اور وہ ہے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، یعنی ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ 64 آیت ہے۔ انبیاء یہود نصارہ کی بدعملیوں، بدعہدیوں اور ان کے جھوٹ کو بیان کرنے کے بعد سورہ آل عمران میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام سے یہ عہد لیا تھا کہ اگر ان کی موجودگی میں خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے تو تم سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ گے، اور اگر تمہاری موجودگی میں وہ نہ آئے تو پھر تمہارے امتی و متبعین ان پر ایمان لانے کے لیے پابند ہوں گے۔ آیت نمبر 81۔ امتوں سے عہد، انبیاء سے عہد حقیقت میں ان کی امتوں سے عہد تھا، مگر افسوس کہ ان انبیاء کی امتوں نے اس عہد کی پاسداری نہیں کی، تصدیق اور مدد کی بجائے وہ جھٹلاتے رہے، تکذیب کی، مخالفت پر تلے رہے۔ یہ آیت کریمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سید الانبیاء ثابت کرتی ہے۔ آیت نمبر 81۔ تیسرے پارے کے اختتام پر اس بات کی وضاحت کرتی گئی کہ ایمان اور کفر دو ایسی ضدیں ہیں جو جمع نہیں ہو سکتی، اس لیے ان لوگوں کی سخت مذمت بیان کی گئی جو ایمان سے مرتد ہو جاتے ہیں، ضلالت کو ہدایت پر ترجیح دیتے ہیں اور جن کا حالت کفر میں انتقال ہو جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔